اس کا مطالعہ کریں گے تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو تخلیق ہے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ چاہے زمین ہو یا آسمان ہو، اس کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے درمیان جو بھی کچھ ہے ہر چیز، یعنی پوری کائنات کی تخلیق اللہ نے خود کی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ پھر بھی تم دوسری چیزوں کو میرے برابر لے کے آ جاتے ہو، یعنی شرک کرتے ہو، میری ذات میری صفات میں اس کو شامل کر دیتے ہو۔ جو یہ صاحب ایک غور طلب گل ہے، آج آیات بڑی سمپل ہیں لیکن بڑی گہری ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ الحمد للہ الذی، سب تعریفیں، تمام تعریفیں، ال کا مطلب خاص کا بھی ہوتا ہے اور تمام کا بھی ہوتا ہے، یہاں پہ تمام کا مفہوم لیا گیا۔ الحمد للہ ہے، تمام تعریفیں للہ ہے، اللہ کے لیے۔ للہ ہے کا مطلب اللہ کے لیے۔ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو بنایا۔ زمینیں بھی ساتھ ہی ہیں، آسمان بھی ساتھ ہی ہیں۔ جب یہ کٹنگ کرتے ہیں نا تو لیئرز اس کی اسی طرح 7 لیئرز بنتی ہیں نیچے۔ الذی، وہی، یعنی وہی ہے، الذی وہی ہے جس نے خلق السماوات والارض، تخلیق کی آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ اب مطلب ہے آپ اس طرح بھی کنسنٹریٹ کیا کریں کہ آپ کو اب سمجھ آئے، تو پھر جب قرآن تلاوت ہوگا نا پھر ڈائریکٹ سمجھ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ذرا اس کو تھوڑا سا اس طرح سے لیا کریں کہ سماوات ارض کیا مطلب اس کا، تخلیق کا، خلق تخلیق۔ وجعل الظلمات والنور، اور جعلہ کا مطلب ہوتا ہے بنانا۔ اللہ نے اندھیروں کو بھی بنایا اور اجالوں کو بھی بنایا، نور کو بھی بنایا اور ظلمات کو بھی بنایا۔ اب کیا ہے اس میں؟ کوئی اور کر سکتا ہے؟ رات، کوئی سارے سائنسدان مل جائیں، دن کے وقت رات کر دیں اور رات کے وقت دن چڑھا کے دکھا دیں۔ جعل الظلمات والنور، اس نے اندھیروں کو بھی بنایا اور اجالوں کو بھی بنایا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ ثم الذین کفروا، پھر جو کافر ہوئے، جنہوں نے انکار کیا۔ کفر، یہ جو کافر ہے نا یا کفر جو ہے نا، اس کا مطلب ہے انکار کر دینا، حق کو جو ہے نا جی وہ نہ ماننا، حق کو کا انکار کر دینا، اس کو ماننا ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں کافر۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر جو لوگ کافر ہوئے یا جو کافر ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کے برابر ہی ٹھہرا لیتے ہیں دوسری چیزوں کو۔ اب دیکھو نا، انڈیا میں دیکھیں آپ کہ وہ ہندو ہے، ان کے 33 لاکھ معبود ہیں، سانپ بھی ان کا معبود ہے، ہاتھی بھی ان کا معبود ہے، نقصان دینے والا بھی نفع دینے والا بھی۔ مجوسی جو تھے ان کے خدا 2 تھے، ایک خیر کا اور ایک شر کا۔ ان کے دونوں کے نام ہیں، ایک کا جہاں تک مجھے ہے کہ وہ میں آپ کو بتا دوں گا، میرے ذہن سے ذرا سے سکپ کر گیا۔ دونوں خدا ہیں، ایک خیر کا ہے ایک شر کا ہے، 2 خدا ہیں ان کے۔ اور باقی جو لوگ ہیں نا جی، جو شرک کرتے ہیں، جیسے کہ مکہ مکرمہ میں پہلے لوگ تھے مشرک، اپنے آپ کو دین ابراہیم بھی کہتے تھے،
لیکن انہوں نے کیا 360 بت وہاں رکھے ہوئے تھے، جن میں بڑے بڑے لات، منات، عزا، ٹھیک ہے جی، ہبل، اور یہ بڑے بڑے بت جو ان کے بڑے تھے، باقی چھوٹے بت تھے، کوئی شادی کے لیے ہے، کوئی دولت کے لیے ہے، کوئی غمی کے لیے ہے، کوئی بارش کے لیے ہے، کوئی فلانے کے لیے ہے، کوئی ڈنگے کے لیے، 360 بت تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر تمہیں نہیں یقین آتا کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ اس کا اگر ایک سسٹم میں سورج کو 1 میٹر بھی آگے کر دوں تو دنیا میں کوئی چیز پیدا نہ ہو۔ میں اگر سورج کو چاند کے ساتھ ٹکرا دوں یا زمین کے ساتھ ٹکرا دوں تو کیا حشر ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ اس نے پوری کائنات بنائی ہے، سارے سائنسدان مل کے میٹر نہیں بنا سکتے، وہ گندم نہیں بنا سکتے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، مادہ ہے نا، گندم سے اور چیزیں تو بنا لیں گے، روٹی بھی بنا لیں گے، سوئیاں بھی بنا لیں گے، ہاں جی، اس سے چیزیں بنا لیں گے، لیکن گندم نہیں بنا سکتے۔ میں کہتا ہوں جی سائنسدان سارے مل کے 1 منٹ کم کر دیں کہ گرمیوں میں ہم دن جو ہے نا چھوٹا کر لیں تھوڑا سا، رات کو ہم تھوڑی سی لمبی کر لیں، چلو یار آج رات انہیں لمبا کر دو، اس کو ذرا زیادہ ریسٹ کر لیں گے، لیکن اللہ نے رات بھی لمبی کی تھی، اللہ نے لمبی کی تھی۔ جب اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، پورا وزٹ کرایا، واپس آئے تو کنڈی بھی ہل رہی تھی، ٹائم کو اللہ نے لاک کر دیا، جو سویا رہ گیا۔ سبحان اللہ۔ اب شرک کے متعلق تو آپ کو پتہ نا کہ اللہ نے کہا قرآن میں کہ ان اللہ لا یغفر، اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا، ان اللہ، یقیناً اللہ مغفرت نہیں کرے گا، لا یغفر کا مطلب نہیں مغفرت کرے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جس نے اس کے تھوڑا سا بھی شرک کر لیا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو پکڑ لے گا، لیکن اس میں کہتا ہوتا ہوں کہ پوری آپشن موجود ہے، لیکن یہاں شرک کرتا کرتا جو مر جائے گا اس کی کوئی بخشش نہیں ہے، کوئی مغفرت نہیں ہے۔ اگر وہ نیانا بنا رہے، چھوٹا بنا رہے کہ میں سمجھ نہیں جی میں تو وہاں تھا جی، نہیں، دنیا کے باقی کام سب آتے تھے، موبائل چلانا بھی آ جاتا تھا، ہر چیز آ جاتی تھی، یہ نہیں پتہ لگتا تھا کہ کون ہے قادر مطلق ہے، کس نے تخلیق کیا۔ انسان اپنی تخلیق کو دیکھ لے، ذرا سا اپنی تخلیق کو دیکھ لے، گندے پانی سے، اور ویسے اس کا وجود اللہ نے مٹی سے بنایا، 3 سے، جی بالکل، لیکن کوئی ایک جرمینیٹ ہوتا ہے نا جی اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح خاتون کا بھی ایک کوئی جرمینیٹ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پھر دیکھیں، پھر باقاعدہ لوتھڑے گوشت کا لوتھڑا، آنکھیں، ہر چیز، پھر اس میں روح ہے، اور روح کا ایک پروسیس ہے، وہ 3 مہینے کے بعد ڈلتی ہے، پھر 3 مہینے کا پروسیس، پھر 3 مہینے کا پروسیس، پھر 9 مہینے کے بعد پورا بچہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، هو الذی، وہی ہے جس نے، خلقکم من طین، تمہیں مٹی سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کو کس سے بنایا؟ کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا، اور اللہ نے مطلب یہ کہہ بھی دیا سورہ رحمان میں، خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے، وہ جو گارے والی، اس سے بنایا۔ جی، هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری تخلیق کی، من طین، مٹی سے، ثم قضى اجلا، پھر مقرر کر دی، قضا کا مطلب مقرر کر دی، اجلا یعنی ایک مدت، فائدہ اٹھانے کی، ہر ایک کی ایک مدت مقرر ہے، ہر ایک کی ایک،
میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس کی جگہ فوت ہونے کی، اس کا جو دن ہے، وقت جگہ اور سبب، تینوں باقاعدہ طے ہیں کہ کس طرح فوت ہوگا۔ ہمارے بڑے اچھے دوست تھے سعودی عرب میں، بڑی خدمات کی انہوں نے دین کی ماشاءاللہ، اور پی ایچ ڈی بھی کر رہے تھے آج کل پشاور میں۔ آج ان کا انتقال ہوا ہے، وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے کوئی پشاور میں۔ بڑا دیندار بندہ تھا، ہمارا دوست تھا، بہت اعلیٰ بندہ، بہت اعلیٰ اخلاق کا، اور دین کی بہت خدمت کی، بہت خدمت کی۔ تو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، بخشش فرمائے۔ لیکن شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو گیا۔ سعودی عرب میں تھا، کہتا نہیں جی میں جا کے نا وہاں پشاور میں ذرا پی ایچ ڈی کروں گا۔ اب وہاں آیا، اب اللہ لے آیا اس کو۔ ایک وقت مقرر تھا، آجالہ ایک وقت مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، جس جگہ پہ تم نے موت دینی یعنی جان دینی ہے، اور سبب کیا ہوگا یہ بھی طے۔ اب دیکھو نا، ایکسیڈنٹ سے بھی بعض دفعہ اللہ تعالیٰ شہادت کے درجے پہ فائز کر دیتے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک مدت مقرر ہے ساروں کی، اور ایک مدت مقرر ہے نزدیک اس کے، یعنی قیامت کا دن اس نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اس نے کسی نبی رسول کو بھی نہیں بتایا۔ اگر سچی غیب کا علم ہوتا تو قیامت کا نہ بتا دیتے، ہمیں امتیوں کو نہ بتاتے۔ بالکل نشانیاں ضرور بتائیں، لیکن یہ نہیں بتا سکے کہ کب آنی ہے۔ 1400 سال ہو گئے نا جی، 1500 سال جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بوشتو انا وسا، بوشتو انا وسا کہاتین۔ آپ نے 2 انگلیاں اٹھا کے کہا کہ ایسے ہیں، اتنے قریب ہیں میری باسط اور قیامت۔ لیکن یہ اللہ کو پتہ ہے نا جی، کتنا فاصلہ اللہ نے، ہاں جی کتنا فاصلہ اللہ نے پتہ ہے۔ لیکن انہوں نے مطلب اس حساب نال کیتا ہے کہ جیڑا بندہ فوت ہو گیا وہی تو قیامت آ گئی نا، انہیں تو قیامت نہیں اٹھنا، اس نے تو قیامت کو ہی اٹھنا ہے۔ وہ عالم برزخ میں رہے گا، یا تو سوتا رہے گا یا پھر مار کھاتا رہے گا۔ جی جی وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک وقت مقرر ہے اس کے ہاں۔ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، تم پھر بھی شک میں پڑے ہوئے ہو، تم پھر بھی شک میں پڑے ہو۔ مطلب تمہیں اتنا بھی یقین نہیں، اعتماد نہیں ہے کہ جو اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے، الٹ اب تو نہیں بنا دی۔ انسان کی اگر اس کا سائیکل مقرر ہے، اس کا لائف سائیکل مقرر ہے، ہر چیز کا اس طرح لائف سائیکل مقرر ہے۔ دیکھو جی، اگر ناک ہی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جی، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بیلنسڈ کیا ہوا نا جی۔ پیر ہی ایک چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے، ہاں جی، جوتی نہیں ملتی، اونچا نیچا ہو جاتا ہے، جوتی نہیں ملتی۔ ہاں جی۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم کیا، بہترین بنایا شکل میں۔ وہ ہمارے پروفیسر صاحب دوست ہوتے تھے، وہ پروفیسر شاکر صاحب ان کا تھا تخلص، ڈائریکٹر لائبریریز تھے یہاں پنجاب کے، میرے پاس بھی آتے تھے، وہاں اچھی سٹنگ ہوتی تھی، بڑے قابل
بندے تھے. آپ کا نواز شریف بڑا موتقد تھا ان کا. جی 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 اللہ اللہ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਕਤਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ لوگ پھر بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں, پھر بھی شک کے کانٹے ہیں آپ کے دل میں. اور یہاں پہ سورہ یاسین میں کیا فرمایا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. کہ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَ أَوَّلَ مَرَّةٍ, وہی ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا, وہی بعد میں ہی پیدا کرے گا. مشکل پہلی دفعہ ہی ہوتا نا کام. ایک بندہ ایک گھڑی بنا لیتا ہے تو پھر تو کئی گھڑیاں بنا دے گا وہ, جب مرضی بنا لے. تو پہلی دفعہ ہی مشکل ہوتا ہے کام. آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ, وَهُوَ اللَّهُ یعنی وہی اللہ ہے. فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ یعنی جو بیچ ہے آسمانوں کے اور بیچ زمین کے, یعنی وہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کے بیچ میں ہے. اور یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون. یعلم جانتا ہے, سرکم جو تمہارے اندر ہے, سینوں میں چھپا ہوا ہے, وجہرکم جو تم اظہار کرتے ہو, جو تم بات کرتے ہو, وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ اور جو آپ اعمال کرتے ہو, جو آپ کماتے ہو, مطلب اس کا مطلب ہے اعمال کرتے ہو, اس کا بھی اللہ کو علم ہے. اللہ کو نیت کا بھی پتہ ہے کہ کس نیت سے یہ عمل کر رہا ہے. مجھے خوش کرنے کی نیت ہے یا دنیا کو خوش کرنے کی نیت ہے, یہ بھی اللہ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون, کہ اللہ یقیناً جانتا ہے کہ آپ کے سینوں میں کیا پوشیدہ ہے اور آپ کیا بات کرتے ہیں, اظہار کیا کرتے ہیں اور چھپاتے کیا ہیں. آگے فرمایا وما تأتیہم من آیات من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین. وما تأتیہم اور نہیں آئی ان کے پاس, من آیاتم کوئی نشانی, من آیات ربہم اللہ کی نشانیوں میں سے, یعنی جب بھی اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آئی, الا کانوا عنہا معرضین انہوں نے اس سے منہ پھیرا. یعنی اکثریت کی بات اللہ کرتے ہیں, مطلب زیادہ تر لوگوں نے, لیکن اچھے صالح لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کے فالورز میں بھی تھے, اس سے پہلے انبیاء کے فالورز میں بھی تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالورز میں بھی تھے جو سچے, جن کو حوارین کہتے ہیں, اور آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سچے لوگ ہیں جو ان کے مطابق جو انہوں نے کیا یا عمل کر کے دکھایا یا حکم فرمایا یا صحابہ کرام نے کیا اس کے مطابق چل رہے ہیں. اور یہ اللہ کے رسول مقبوس میں بتا گئے کہ 73 فرقے ہوں گے, ایک فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ اللہ کے رسول کہنے لگے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے مطابق عمل کرے گا. دیٹس آل یار, دیٹس اٹ. اللہ کے رسول نے بات ختم کر دی, فل سٹاپ لگا دیا. وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. کہ کوئی آیت, کوئی نشانی اللہ کی نشانیوں میں سے نہیں آئی کہ جس سے انہوں نے اعراض نہ برتا ہو, انہوں نے اس کو پس پشت نہ ڈالا ہو, منہ نہ پھیرا ہو. سورہ یاسین میں پھر ایک جگہ فرمایا کہ یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, کہ کوئی ایسا رسول بھی نہیں آیا
کہ جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا. اکثریت نے حضرت موسیٰ کا بھی مذاق اڑایا گیا, حضرت عیسیٰ کا بھی مذاق اڑایا گیا, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا گیا. جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں. اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کے درپے تھے, گھر تک پہنچ گئے تھے. آخری آیت ہے جی, فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. فَقَدْ كَذَّبُوا, پس بے شک جھٹلایا انہوں نے, بالحق, حق کو, انہوں نے حق کو جھٹلایا. لَمَّا جَاءَهُمْ, جب وہ ان کے پاس آیا, جب بھی حق ان کے پاس آیا انہوں نے حق کو جھٹلایا. فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. سو ان قریب آتی ہیں ان کے آگے سچی خبریں اس کی کہ تھے وہ ساتھ اس کے ٹھٹھا کرتے. یعنی